جس طرح ہم سنی صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، اسی طرح ہم سارے اہل سنت والجماعت اہل بیت کی تعظیم بھی کرتے ہیں، ان کی بھی توقیر کرتے ہیں، ان کی بھی باتوں کو مانتے ہیں۔ تو جو دونوں کو مانے وہ ہے اہل سنت والجماعت۔ ایک اور بات یاد آ گئی ہے کہ ایک کافر تھا، وہ خندق عبور کر کے نا آگے چلا آیا۔ آگے جب نکل آیا تو اس نے کہا مسلمانوں کو تنزم، حضور بھی موجود تھے، حضور کے صحابہ بھی موجود تھے۔ تنزم کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی جنت بنا رکھی ہے اور تم کہتے ہو جو مسلمان شہید ہو جائے وہ جنت میں جاتا ہے، اور کہنے لگا کہ تم نے بھی کوئی جہنم بھی بنا رکھی ہے، جو مسلمان کافر کو مار دے، جو کافر ہلاک ہو جائے وہ جہنم میں جاتا ہے۔ وہ تنزل کہنے لگا اور پھر کہنے لگا ہے کوئی میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا؟ تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھی ہے کوئی مقابلہ کرنے والا اس کافر کے ساتھ؟ تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں، میں انشاءاللہ اس کافر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ خندق عبور کر کے آگے آ چکا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ جو ہی حضرت علی اس کافر کے سامنے گئے نا تو وہ کہنے لگا آپ واپس چلے جائیں، میں آپ کو نہیں مارنا چاہتا، لیکن حضرت علی نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں تجھے ماروں اور جہنم کے اندر داخل کروں، میں تجھے ماروں گا۔ اب وہ بڑا حیران اور پریشان ہو گیا، اب کیا کروں؟ تو اس نے کہا چلو میں وار کرتا ہوں۔ تو کافر نے حضرت علی پر وار کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ وار روکا اور اس کے بعد پھر حضرت علی نے خود وار کیا۔ جب حضرت علی نے وار کیا نا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسے نیچے سے مٹی اڑنا شروع ہو گئی، مٹی اڑ رہی ہے اور گرد و غبار ہے، اور صحابہ کو پتہ چل گیا کہ حضرت علی نے کافر کو گرا دیا، اور صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ تو اس موقع پر حضرت نبی علیہ السلام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی اور وہ حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا ضربۃ علی خیر من عمل امتی الی یوم القیامہ، کہ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک ساری امت کے نیک اعمال ایک طرف اور اکیلے میدان جہاد کے اندر حضرت علی کی ایک ضرب ایک طرف، ساری امت کے نیک اعمال حضرت علی کی ایک ضرب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اندازہ تو لگاؤ کہ قیامت تک ساری امت کے نیک اعمال ایک طرف اور حضرت علی کی اکیلی ایک ضرب ایک طرف۔ اندازہ تو کرو کتنا بڑا مقام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے بڑا نوازا تھا۔ اور یہ حدیث کی کتابیں گواہ ہیں، احادیث کی کتابوں کے اندر یہ باتیں آئی ہیں کہ حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا کہ کعبۃ اللہ کی چھت پر بت پڑا ہوا ہے، کعبۃ اللہ کی چھت پر وہ بت گرانا ہے نیچے، وہ چھت تو بہت اونچا تھا، وہ گرانا ہے اس بت کو نیچے۔ تو حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور چل دیے، اور جب کعبہ کے اندر پہنچے نا تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تو نیچے بیٹھ اور میں تیرے اوپر اپنا قدم رکھتا ہوں، میں اوپر جاتا ہوں اور خود اپنے ہاتھوں سے اس بت کو نیچے گراؤں گا، خود اپنے ہاتھوں سے بت کو نیچے گراؤں گا۔ تو حضرت علی فرماتے میں تو نیچے بیٹھ گیا، حضرت نبی علیہ السلام نے قدم مبارک رکھا میرے جسم کے اوپر، حضرت علی فرماتے میں اٹھنا چاہتا ہوں لیکن میں اٹھ ہی نہیں سکتا۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں، یہ واقعہ نہیں سنا رہا، میں آپ کے عقیدے کی بات کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اٹھنا چاہتا ہوں لیکن میں اٹھ ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو تو نیچے آ جا، اور میں نیچے آتا ہوں اور تو میرے کندھے کے اوپر سوار ہو جا، تو اپنے ہاتھوں سے بت کو گرا دے۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام نے قدم مبارک اونٹنی کے اوپر رکھا تھا، حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی پر قدم مبارک رکھا تھا، لیکن اونٹنی کمزور تھی، کمزوری کے باوجود اس میں طاقت آ گئی۔ حضور نے جب اپنا قدم مبارک حضرت علی کے جسم کے اوپر رکھا، پھر حضرت علی کیوں نہ ہو سکے؟ تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں،
اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی معارج النبوت کے اندر اس کا جواب دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت علی اٹھ جاتے اور حضور کا ہاتھ لگ جاتا بتوں کو تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بت بابرکت ہو جاتے. رب کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ بت حضور کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے بابرکت ہو جائے، بلکہ بت جس طرح منحوس ہے اسی طرح منحوس ہی رہے. یہ بت جس طرح منحوس ہے اسی طرح منحوس ہی رہے. اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت علی کو اٹھنے ہی نہ دیا. حضرت علی اٹھ ہی نہ سکے. تو حضرت نبی علیہ السلام، اب دیکھو اندازہ تو کرو کہ جو نبی کے کاندھوں پر آ جائے ہم اس کو بھی مانتے ہیں. نبی کے کاندھوں پر حضرت علی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن خود نبی جس کے کندھے پر کیا صدیق، ہم اس کو بھی مانتے ہیں. اگر حضرت حسین تھک جائے، چلتے چلتے تھک جائیں، تو حضرت نبی علیہ السلام حضرت حسین کو اٹھا لیتے ہیں. اور جب نبی تھک جائے تو حضرت صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے کندھے حاضر ہیں، آپ میرے کندھوں پر تشریف لائیں. اندازہ تو کرو کتنی محبت ہے. تو حضرت نبی علیہ السلام نیچے بیٹھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی علیہ السلام کے کندھے پر آئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر چڑھے اور اس بت کو گرا دیا، اس کو نیچے گرا دیا اور اس بت کا چورا چورا کر دیا، اس بت کو ختم کر دیا. اور کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے، یاد رکھنا اسلام میں سب سے پہلا بت شکن وہ علی ہے. اسلام کے اندر سب سے پہلا بت شکن، بتوں کو توڑنے والا وہ حضرت علی ہے. حضرت صدیق اکبر کی چھوٹی عمر تھی، چھوٹی عمر، بچپنا کا زمانہ، 8-10 سال کی عمر تھی، چھوٹی عمر تھی. والد کو ایک دن خیال آیا، ابو قحافہ کو، اس وقت مسلمان نہیں ہوتے ابو قحافہ، تو خیال آیا چلو اس کو لے جاتا ہوں اپنے عبادت خانے میں اور اس کو کہتا ہوں کہ میرے ربوں کو سجدہ کر ذرا، میرے خداؤں کو ذرا سجدہ کر، بتوں کو ذرا سجدہ کر. حضرت صدیق اکبر کو کندھے پہ اٹھا کے لے کے گیا ابو قحافہ. اور جب بت خانے کے اندر پہنچے نا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ سجدہ کرو. حضرت صدیق اکبر نے پاؤں کی ٹھوکر لگائی، ایک بت دوسرے پہ، دوسرا تیسرے پہ، تیسرا چوتھے پہ، اسی طرح 8 5 7 کے جو ہے نا ناک کان کاٹ دیے. ابو قحافہ کو بڑا غصہ چڑھا کہ یار میں نے اس کو کہا سجدہ کرو، یہ تو سجدے کی بجائے میرے بتوں کو توڑ رہا ہے. تو بچہ تھا، حضرت صدیق اکبر کیا کہنا تھا، واپس کندھے کو اٹھا کے گھر لے کے آ گیا اور والدہ کو کہنے لگا بچے کو سمجھا، یہ تیرے بچے نے آج بہت بڑی بری حرکت کی ہے، اس کو ذرا سمجھاؤ. تو ماں کہنے لگی، والدہ کہنے لگی بچے کو سمجھاؤ یا آپ کو سمجھاؤ، کیسے سمجھاؤ، مجھے تو سمجھ نہیں لگتی. یہ آج بتوں کو یہ کیسے سجدہ کرتا، آج یہ بتوں کے سامنے کیسے جھکتا. جب میں اس کو پیٹ میں اٹھا کے پھر رہی تھی، جب یہ صدیق اکبر میرے پیٹ کے اندر تھا، میں عبادت خانے میں گئی اور بتوں کو سجدہ کرنا چاہتی تھی تو غیب سے آواز آتی تھی کہ تو صدیق کی ماں ہے، تیرے پیٹ کے اندر صدیق موجود ہے، آج تو بتوں کے آگے نہیں جھک سکتی. جب یہ پیٹ میں تھا مجھے نہیں جھکنے دیتا تھا، اب تو یہ باہر آ گیا، یہ کیسے جھکے گا، یہ تو بالکل نہیں جھکے گا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بت توڑے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بت توڑے. لیکن اسلام میں بت شکن جو پہلا ہے وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے جو بت توڑے تھے یہ ہجرت سے بھی پہلے کا واقعہ ہے. ابھی مکہ میں حضرت نبی علیہ السلام مقیم تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت توڑا، اس کا نام لکھا ہے مارزات. یہ بیت اللہ کے اندر بت رکھا ہوا تھا، یہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توڑا ہے. صحابہ نے پوچھا علی سے، کعبۃ اللہ کی چھت تو بڑی اونچی ہے، تیرا ہاتھ وہاں تک کیسے پہنچ گیا تھا؟ جب حضور نے تجھے اٹھایا تیرا ہاتھ کیسے پہنچ گیا بیت اللہ کی چھت تک؟ کعبۃ اللہ کی چھت تو بہت اونچا ہے. حضرت علی کا جواب سنیے. حضرت علی فرماتے ہیں، لوگوں کیسی باتیں کرتے ہو، جب حضرت نبی علیہ السلام نے مجھے اپنے کندھے پر اٹھایا، یہ بیت اللہ کی چھت کیا ہے، اس کی بلندی تو کیا بلندی ہے، میں اگر اس وقت چاہتا تو آسمان کو بھی ہاتھ لگا سکتا تھا، میں اس وقت آسمان کو بھی چھو سکتا تھا. یہ تو بیت اللہ کی چھت، اس کی تو اتنی بلندی کوئی نہیں ہے. تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت توڑے.
لیکن یاد رکھنا حضرت صدیق اکبر بھی بڑی شان والا بندہ ہے، بڑی عزت اور عظمت والا انسان ہے، اللہ نے اس کو بھی بڑا نوازا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کو بھی اللہ رب العزت نے بڑا نوازا ہے، حضرت علی کو بھی بڑا نوازا ہے، سارے صحابہ کو بڑا نوازا، سارے اہل بیت کو بڑا نوازا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان کے دو پر ہیں، ایک پر کا نام ہے صحابہ اور دوسرے پر کا نام ہے اہل بیت۔ ایک مقام ہے صرف وہاں پر باپ اور بیٹی اکیلے بیٹھے، بیٹی ہے عائشہ صدیقہ اور باپ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹی عائشہ صدیقہ اپنے باپ حضرت ابو بکر سے سوال کر رہی ہے کہ جب میرے آقا کی کچہری لگتی ہے نا، آپ بھی موجود ہوتے ہیں، میں بھی موجود ہوتی ہوں، اور حضرت نبی علیہ السلام بھی موجود ہوتے ہیں، حضرت علی بھی موجود ہوتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ حضرت صدیق اکبر سے سوال کر رہی ہے، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ حضور کی بارگاہ کے اندر جب علی ہوتا ہے تو آپ علی کے چہرے کو زیادہ دیکھتے ہیں، اس راز سے پردہ اٹھاؤ، اس بات کو بیان فرماؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، بیٹی میں نے اللہ رب العزت کے محبوب پر ربا سے سنا، حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دنیا کے لوگوں سن لو، علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ باپ اور بیٹی اکیلے بیٹھے ہوں، اور حضرت علی کے بارے میں تو حضرت نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا تھا، وَأَقْضَاهُمْ علی، علی میری امت کا جج نہیں، صرف سب سے بڑا جج ہے، سب سے بڑا فیصلے کرنے والا ہے، یہ حضرت علی کا فیصلہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ ہے۔ باپ بیٹا اب اکیلے بیٹھے ہیں، باپ ہے علی المرتضیٰ اور بیٹا ہے محمد بن حنفیہ۔ محمد بن حنفیہ یہ بیٹا ہے جناب علی المرتضیٰ کا۔ اب یہ بیٹا باپ سے سوال کر رہا ہے کہ ابو جی یہ تو بتاؤ، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت نبی علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے، سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ یہ سوال کا جواب چاہیے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ابو بکر، حضرت نبی علیہ السلام کی ساری امت میں حضور کے بعد سب سے بڑا مقام ابو بکر کا ہے، پھر عمر کا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے کہ حضرت کتنی محبت ہے، ایک دوسرے کے مقام کو بیان فرما رہے ہیں، ایک دوسرے کے مرتبے کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ تعظیم کرو دونوں کی، اہل بیت کی بھی صحابہ کی بھی، تعظیم کرو، تکریم کرو، عزت کرو، تقسیم نہ کرو کہ صحابہ الگ اور اہل بیت الگ، اور یہ بھی نہ بیان کرو جھوٹے قصے کہانیاں کہ نعوذ باللہ یوں کہو کہ صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ نہیں بنتی تھی اور اہل بیت کی صحابہ کے ساتھ نہیں بنتی تھی، حالانکہ صحابہ اور اہل بیت دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ بنتی تھی، رشتہ داریاں بھی موجود تھیں، محبت بھی موجود ہے، قرابت بھی موجود ہے، بڑی الفت موجود ہے صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں۔ ایک اور مقام ہے کہ جہاں پر حضرت نبی علیہ السلام کی ساری ازواج مطہرات بیٹھی، اور پہلے ایک اور بات سنتے جاؤ کہ اماں فاطمہ کے فضائل کی جتنی حدیثیں بھی ہیں نا، سب سے زیادہ وہ روایت کرنے والی اماں عائشہ صدیقہ ہے۔ بی بی فاطمہ کے فضائل کی جتنی حدیثیں بھی ہیں، زیادہ جو روایت کرنے والی ہیں وہ اماں عائشہ صدیقہ ہے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ کنا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ساری کی ساری نبی کی ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی، 9 کی 9 بیٹھی ہوئی تھی۔ ویسے تو حضرت نبی علیہ السلام کی 11 ازواج مطہرات تھی، 9 کی 9 بیٹھی ہوئی تھی۔ فاطمہ آ گئی، بی بی فاطمہ تشریف لے آئی۔ حضرت فاطمہ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ بی بی فاطمہ ہو بہو اسی طرح چل رہی تھی جیسے محمد مصطفیٰ چلتے تھے۔ فَأَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، یہ حدیث کا لفظ ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے، راوی بھول گیا، حضور نے اماں فاطمہ کو دائیں بٹھلایا اپنے یا بائیں بٹھلایا، اور بٹھلانے کے بعد نا بی بی فاطمہ کے کان میں بات کی، اماں فاطمہ رونے لگ گئی، پھر دوسرے کان میں بات کی اور بی بی فاطمہ مسکرانے لگ گئی۔ حضرت نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، حضرت نبی علیہ السلام جب تشریف لے گئے
تو بی بی عائشہ صدیقہ نے پوچھ لیا فاطمہ وہ رونے والی اور مسکرانے والی بات کیا تھی؟ وہ رونے اور مسکرانے والی بات ذرا بیان تو کرو۔ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا نہیں وہ میرا اور میرے ابو کا راز ہے، میرا اور میرے ابو حضور کا راز ہے، وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ حضرت نبی علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا، انتقال ہو جانے کے بعد اما عائشہ صدیقہ نے بی بی فاطمہ کو فرمایا میں اس حق کا واسطہ تجھے دیتی ہوں جو ماں ہونے کے ناطے تیرے اوپر موجود ہے، وہ بات بیان کر کے تو روئی کیوں تھی، بعد میں مسکرائی کیوں تھی؟ تو بی بی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ واسطہ دیا اپنی ماں ہونے کا، تو اما فاطمہ نے فرمایا جب میں تشریف لے آئی نا تو پہلے میرے کان میں حضرت نبی علیہ السلام نے بات کی کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، اس لیے میں غم سے نڈھال ہو گئی، پریشان ہو گئی، اس لیے میں نے رونا شروع کر دیا، اس لیے میں پریشان ہو گئی تھی۔ لیکن جب حضور نے دیکھا میری بیٹی پریشان ہو رہی ہے، غم زدہ ہو رہی ہے، غم سے نڈھال ہو رہی ہے، تو فوراً حضرت نبی علیہ السلام نے دوسری کان میں بات یہ کر دی کہ فاطمہ تو پریشان کیوں ہو رہی ہے، تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار بنا دی گئی ہے، اس لیے میں مسکرا پڑی۔ تو بی بی فاطمہ تمام عورتوں کی جنت کے اندر سردار ہوگی۔ اب اگر آپ حضرات کی توجہ ہے تو یہاں سے ایک علمی نکتہ نکلتا ہے، آپ حضرات سمجھیں، دیکھیں کہ اما عائشہ صدیقہ کو یہ فضیلت بتانے والی اما فاطمہ ہے، حضور کی زبان سے نکلی، بی بی فاطمہ کے کان میں یہ فضیلت، اور بی بی فاطمہ کی زبان سے نکلی، اما عائشہ صدیقہ کے کان کے اندر یہ بات آئی ہے۔ اگر فاطمہ اور عائشہ کا آپس میں روز ہوتا تو امت تک یہ فضیلت بی بی فاطمہ کی عائشہ کیوں پہنچاتی؟ اما عائشہ نے یہ فضیلت امت تک منتقل کر دی۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اما عائشہ اور بی بی فاطمہ کا آپس میں محبت تھی، آپس میں بڑی الفت تھی، صحابہ اور اہل بیت آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بڑے رحیم تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے جو ہے نا نماز پڑھا کے نکلے تو دیکھا حضرت حسن مجتبیٰ کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن مجتبیٰ کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا، کندھے پر اٹھا کے لے کے جا رہے تھے نا، اپنی مستی کے اندر جا رہے تھے، نیچے نظریں کی ہوئی جا رہے تھے، اور کبھی حضرت حسن مجتبیٰ کو دیکھ رہے تھے، کبھی آگے دیکھ رہے تھے، سامنے دیکھ رہے تھے، اسی کیفیت میں جا رہے تھے۔ اچانک سامنے علی المرتضیٰ آ گئے تو حضرت ابو بکر کی زبان سے ایک جملہ نکلا، فرمایا کائنات کے لوگوں دیکھ لو، بیٹا تو یہ علی کا ہے لیکن چہرہ سارا نبی کا لگ رہا ہے، بیٹا تو یہ علی کا ہے لیکن حسن مجتبیٰ کا چہرہ سارا نبی کا لگ رہا تھا۔ تو اب یہ اہل بیت کا گھرانہ بھی بڑا سخی گھرانہ ہوتا ہے، یہ بڑا لجپال گھرانہ ہوتا ہے، یہ بدلہ تو دیتا ہے نا ہر چیز کا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے میرے بیٹے کو اٹھایا، حضرت علی نے سوچا کہ میں کیا بدلہ دوں، محبت کی ہے میرے بیٹے کے ساتھ، الفت کی ہے، پیار کے ساتھ پیش آیا، اپنے کندھے پر اٹھایا، تو میں کیا بدلہ دوں؟ تو حضرت علی نے بدلہ یہ دیا کہ اپنے بیٹے کا نام ہی ابو بکر رکھ دیا، اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ دیا، تاکہ ہر وقت مجھے ذہن میں چلتا پھرتا ابو بکر نظر آئے۔ کبھی کہوں ابو بکر آ جا، کبھی کہوں ابو بکر چلا جا، اور کبھی کہوں ابو بکر میری گودی میں آ جا، اور کبھی کہوں ابو بکر میرے کندھے پہ آ جا، اور کبھی کہوں ابو بکر میرے ساتھ کھانا کھا لے، کبھی کہوں ابو بکر پانی پی لے۔ ابو بکر نے میرے بیٹے کو اٹھایا، میں اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ کے ساری زندگی کے لیے ہمیشہ کے لیے ابو بکر کی یادوں کو تازہ رکھوں گا۔ تازہ تو کرو کتنی محبت ہے صحابہ اور اہل بیت کی، ایک دوسرے کے نام رکھ رہے ہیں۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ اور اہل بیت دونوں ایک چیز ہیں، الگ الگ نہیں ہے، ان کو الگ نہ کیا جائے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسند خلافت پر بیٹھے تھے، تو بیٹے عبداللہ ابن عمر
اور اجازت طلب کی، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. فاروق اعظم نے فرمایا کوئی اجازت نہیں، واپس چلے جاؤ. تو واپس جا رہے تھے نا، پیچھے حضرت حسین بھی کھڑے تھے. حضرت حسین نے سوچا جب اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی ملنے کی تو مجھے کیسے اجازت دے دیں گے، تو بس میں بھی واپس جاتا ہوں. تو حضرت حسین بھی واپس چل دیے. تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت حسین آئے تھے اور ملنے کے لیے آئے تھے کسی غرض سے، لیکن مل نہ سکے اور واپس چلے گئے. اور حالانکہ ملنا چاہیے تھا ان کو میرے ساتھ. تو پتہ چلا نا فاروق اعظم کو. فاروق اعظم دوڑ کے گئے اور سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا آپ ملنے کے لیے آئے تھے، ملے کیوں نہیں؟ تو حضرت حسین نے فرمایا میں تو آیا تھا ملنے کے لیے، آپ نے بیٹے کو اجازت نہیں دی. میں نے سمجھا جب بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کیسے اجازت ملے گی؟ تو فاروق اعظم رو پڑے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فاروق اعظم نے اپنی دستار مبارک اتاری اور اتارنے کے بعد حضرت حسین کی گودی میں ڈال دی. فرمایا یہ جو میرے سر کے اوپر دستار موجود ہے یہ آپ کے نانا کی برکت سے حاصل ہوئی ہے، آپ کے نانا کی وجہ سے مجھے عزت حاصل ہوئی ہے. میرے بیٹے عبداللہ کو اجازت لینے کی ضرورت ہے، آپ جب بھی آئیں بغیر اجازت کے میرے پاس آ جائیں، اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں. تو دیکھو کیسے سب کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے، الفت ہے، ایک دوسرے کی قدر کر رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، محبت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. اور وضو دیکھیں، وضو میں دو چیزیں ہیں. وضو کے اندر کچھ فرائض ہیں اور وضو کے اندر کچھ سنتے بھی ہیں. مثال کے طور کے اوپر چہرہ دھونا یہ تو فرض ہے، لیکن چہرے سے پہلے بھی تو کچھ ہے نا، ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک جھاڑنا، تو یہ بھی ہے نا وضو کا دوسرا جز. اب وضو کا یہ جو دوسرا جز ہے نا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. 4 فرائض کا تذکرہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے. تو وضو کے 2 حصے، کچھ حصہ قرآن سے ثابت، کچھ حصہ حدیث سے ثابت. اس کے باوجود ہم دونوں کو مانتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جن ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا قرآن سے ثابت ہے اور ان کو بھی ہم مانتے ہیں، اور جن کا اہل بیت ہونا حدیث سے ثابت ہے، ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بیان میں انہوں نے بیان کیا تھا، انہوں نے فرمایا تھا ہماری دونوں آنکھیں روشن ہیں، ہماری دونوں آنکھیں روشن ہیں. ایک ہماری آنکھ ہے صحابہ والی اور دوسری ہماری آنکھ ہے اہل بیت والی. صحابہ والی آنکھ بھی روشن ہے، اہل بیت والی بھی آنکھ روشن ہے. ہم دونوں کی عزت کریں گے، دونوں کی تقریب کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیث لیتے صحابہ سے، ہاں بھی حدیث بیان کرو حضور کی، آپ کے پاس کوئی موجود ہے، تو یہ قانون بنایا ہوا تھا جس سے بھی حدیث لیتے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ساتھ اس سے قسم لیتے، قسم دے کہ تو نے صحابی سے لیتے تو یہ قسم لیتے کہ تو نے واقعتاً حضور سے سنا ہے. اب دور تو صحابہ کا تھا یا تابعین کا دور تھا. صحابی سے لیتے تو یوں قسم لیتے، ہاں بھی قسم دے کہ تو نے یہ حدیث حضور سے سنی ہے. اگر وہ قسم دے دیتا تو حدیث محفوظ کر لیتے، بیان بھی آگے کرتے. اور تابعی جب حدیث بیان کرتا تابعی سے یوں قسم لیتے، ہاں بھی تو بیان کر کہ تو نے یہ حدیث جو ہے نا صحابہ سے سنی ہے. اگر وہ قسم دے دیتا تابعی ہاں میں نے صحابہ سے سنی ہے تو اس کے بعد وہ پھر حدیث لے لیتے تھے. تو ہر ایک سے حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کے بعد لیتے ہیں. لیکن جب صدیق اکبر کی باری آتی ہے تو حضرت صدیق اکبر سے بغیر قسم کے حدیث لے لیتے ہیں، بغیر قسم کے حدیث لے لیتے ہیں. صحابہ نے کہا حضرت آپ ہر ایک سے حدیث لیتے ہیں، قسم کے ساتھ حدیث لیتے ہیں، لیکن جب صدیق کی باری آتی ہے آپ حدیث لے لیتے ہیں، بغیر قسم کے حدیث لے لیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی نے جو جملہ ارشاد فرمایا بس وہ جملہ سنا کے بعد ختم کرنا چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہو صدیق لا یکذب، میں نے حضور سے سنا تھا کہ یہ ابو بکر صدیق اکبر ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ صدیق اکبر ہے. اور صدیق اکبر کا لقب یہ حضور نے خود عطا کیا تھا حضرت نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو، یہ صدیق اکبر ہے. معراج کی سب سے پہلے تصدیق صدیق اکبر نے کی تھی. اور 13 دفعہ عرش سے اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر کو سلام بھیجا ہے. 13 دفعہ، اندازہ تو کرو، 13 دفعہ عرش سے
اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر کو سلام بھیجا ہے، اور یہ صرف خصوصیت حضرت صدیق اکبر کی ہے کہ 4 پشتوں تک نبی کے صحابی اور صحابیات ہیں، اور کسی صحابی کی نسل کے اندر یہ ممتاز ہے، ان کو یہ چیز حاصل نہیں ہے، یہ صرف صدیق اکبر کو حاصل ہے کہ 4 پشتیں صدیق اکبر کی نبی کی صحابے اور صحابیات میں شامل ہیں۔ تو دعا فرمو اللہ رب العزت ہم سب کو بھی صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔